اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ اور دعا کس وقت قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بار بار کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اور اسی لیے نماز خود ایک بہت بڑی دعا ہے، اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کے دعا نہ مانگے نا تو خالق کائنات فرماتے بندہ مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو تیرے دل کے ساتھ جو باتیں تھی، راز و نیاز تھا پروردگار کے ساتھ، مجھے اس کی ضرورت تھی کہ تو مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور ہمیں بار بار حکم ہے کہ اللہ سے دعا مانگو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ نہیں، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کون سی دعا قبول ہو جائے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ وہ بندہ کہ اب دیکھیے کہتے ہیں قیامت کے روز انسان پریشان ہوگا اور نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا تو وہ اس قدر نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو وہ کہے گا پروردگار یہ میری نیکیاں کہاں سے، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی۔ تو کہا جائے گا وہ دعائیں ہیں کہ جو تو دنیا میں کرتا رہا لیکن دنیا میں قبول نہیں ہوئی، پروردگار نے اس کو خزانے میں جمع کر دیا تھا، آج نیکیوں کی صورت میں تیرے سامنے آ گئی۔ لہذا کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ رحمت نازل البارش، والدین کو چہرے کو دیکھنے کی زیارت کے وقت، اور والدین کی قبروں پر جا کر جمعہ کے دن، بارش کے اوقات، اور اس کے علاوہ جب عقد ہو رہا ہو، یہ اوقات، اور صبح کے وقت، طلوع فجر کے وقت، یہ ٹائمنگ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کریا کر کے، راز و نیاز کر کے پروردگار کی بارگاہ میں جمعہ کا دن، شب جمعہ دعا کرتے ہیں تو خالق کائنات آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔